وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عصر کے بعد کے اس درس میں کتاب التوحید، جو اللہ رب العالمین کے توحید باری تعالی کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے، جس کی مختصر تاریخ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اولاً تمہید کے طور پر کچھ باتیں توحید کے تعلق سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کتاب کی ابتدا آپ کے سامنے کی جائے گی. تو یہ باتیں آئی تھیں کہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کہتے کس کو ہیں، اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں. تو کتنی قسمیں ہیں توحید کی؟ تو یہ بات آئی تھی کہ 3 قسمیں ہیں. کون کون؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات. توحید اسماء اور صفات. اب سوال یہ ہے کہ اس تقسیم کی، یعنی توحید کی صرف 3 قسم ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو علماء کرام نے قرآن مجید کے اندر وارد آیات اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اکٹھا کیا تو توحید انہی 3 قسموں کے اوپر دلالت کرتی ہے. اس سے زیادہ چوتھی قسم اگر کوئی آدمی بنائے گا تو وہ لوٹ کر کے اسی 3 قسم کے طرف ہی جائے گی، ہے نا؟ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے. یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، رب ہونا، توحید ربوبیت. فاعبدہ واستبر لعبادتہ، تم سب مل کر کے اس کی عبادت کرو. یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. هل تعلم له سمیہ، کیا اس جیسا نام والا تم کسی کو پاتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. ٹھیک ہے؟ تو توحید کی 3 قسم: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے. اللہ تعالی خالق ہے، رازق ہے، یعنی پیدا کرنے والا وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، جلانے والا وہی ہے، پورے کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کاموں میں اکیلا جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے. آسمان بنانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کیا اللہ کا کوئی پارٹنر ہے آسمان بنانے میں؟ ہیں؟ زمین بنانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کیا اللہ کا کوئی پارٹنر ہے زمین بنانے میں؟ نہیں ہے. تو اللہ کے جو کام ہیں ان کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت، اللہ کی اس توحید کو مانتے تھے.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین میں روزی دیتا ہے، آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتی پیدا کرتا ہے، کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، وہ کون ہے جو کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت کا مالک ہے، وہ کون ہے جو آنکھ کے اندر روشنی دیتا ہے جس سے انسان دیکھتے ہیں، کون ہے؟ فسیقولون اللہ، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے۔ تو مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جب کوئی پریشان حال پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے تھے تو اس کے باوجود ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ غزوہ احد کیوں پیش آیا؟ قرآن مجید نے ان کو مشرک کیوں کہا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہاں، کہاں شرک کرتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ توحید ربوبیت میں کسی زمانے میں کسی کا اختلاف نہیں رہا، صرف ایک نے اختلاف کیا تھا، صرف ایک نے۔ کس نے؟ نہیں، توحید ربوبیت میں فرعون نے کیا تھا۔ دیکھیے، یہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، بس خالی اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگ سمجھ جائیے گا۔ فرعون سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آسمان و زمین کا رب جو ہے وہ میرا رب ہے، تو کہا وما رب السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ فرعون نے انکار کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ فرعون، تو جانتے ہو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، اور اسی نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن تم زیادتی کر رہے ہو، شرکشی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، عناد کر رہے ہو، اس لیے اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی فطرت سلیم، اچھی فطرت، اچھی طبیعت کا آدمی اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت میں شک نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شک کر رہا ہے تو وہ اس کی عقل خراب ہے، اس کی فطرت خراب ہے۔ اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں جو دہریہ ہیں، کہتے ہیں کہ آسمان خود بن گیا، زمین خود وجود میں آ گیا، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اب ان سے کہیے کہ یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے بن گیا؟ ہاں، یہ مائک جس سے ہم بول رہے ہیں یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے بن گیا؟ تو جب یہ چھوٹی چیز بغیر کسی کے بنائے ہوئے نہیں بن سکتی ہے تو یہ آسمان و زمین، ہم، یہ پورے کائنات خود بخود وجود میں آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقلیں فاسد ہیں، ان کے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ سلب ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ توحید ربوبیت اللہ رب العالمین کی وہ توحید ہے جس میں سارے کے سارے لوگ متفق ہیں، مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ توحید الوہیت میں، توحید الوہیت میں۔ اب آئیے، توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اپنی ان کاموں کو جس کو وہ عبادت کے لیے کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے۔ غور سے معنی سمجھیے گا، بندہ اپنے ان کاموں کو جس کو وہ عبادت کے لیے انجام دیتا ہے اس کو کس کے لیے خاص کر دے؟ اللہ کے لیے خاص کر دے۔ اس لیے کہ بندہ کے کاموں کی دو قسم، کتنی قسم؟ دو قسم، ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ عادت اور عبادت، ظاہر بات ہے عادت یہ آدمی عبادت کے لیے نہیں کرتا۔ دونوں کی مثال سمجھیے،
نماز پڑھنے سے پہلے ہم لوگ سب کیا کیے؟ ابھی وضو کیے؟ یہ عادت ہے کہ عبادت؟ ہاں عادت ہے کہ عبادت؟ عادت ہے۔ وضو عبادت ہے بھائی، عبادت ہے۔ لیکن کوئی آدمی گرمی سے دھوپ سے آیا بائک چلا کر کے، گرمی لگ رہی تھی بہت، منہ پہ پانی مارا، ہاتھ دھویا، پیر دھویا، سر کے بال دھوئے، اس نے مسح کیا، تو یہ کیا ہے؟ ہاں عادت۔ دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ کون بولا نیت؟ یہی جواب صحیح ہے، نیت۔ عبادت کرنے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، جبکہ عادت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ آپ آئیے جا کر کے غسل خانے میں ہاتھ پیر دھو لیجئے، آپ کی عادت ہے، لیکن اگر وضو کر رہے ہیں آپ تو آپ کو ثواب کی نیت کرنی پڑے گی، نماز کی نیت کرنی پڑے گی، تب وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئیے گا تو یہ آپ کا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا یعنی عبادتوں کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ تو بندہ کے عمل کی دو قسم، ایک عادت، ایک عبادت۔ عادت اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنی عبادت کی ساری قسموں کو، چاہے وہ عبادت کا تعلق مال سے ہو، چاہے بدن سے ہو، چاہے محنت سے ہو، چاہے وقت سے ہو، کسی سے بھی ہو، چاہے دل سے کرنے والی عبادت ہو، چاہے زبان سے کرنے والی عبادت ہو، چاہے ہاتھ اور پیر سے کی جانے والی عبادت ہو، چاہے ڈر ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، انابت ہو، توکل ہو، یہ ساری چیزوں کو کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت۔ اسی توحید میں امتوں کے اندر اختلاف ہوا، اسی توحید میں۔ اور یہ چیز کب پیدا ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت نوح سے پہلے جو قوم تھی اس میں 5 لوگ تھے، ود، یغوث، یعوق اور نصر۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ تھے قوم نوح کے۔ بہت نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے۔ جب یہ لوگ مر گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ گئے، قبر بنا لیا اور قبر کی مجاوری کرنے لگے، رکھوالی کرنے لگے قبر کی۔ پھر دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دل کے اندر ڈالا کہ کیا قبر بناتے ہو، ان کی تصویر بناؤ۔ تصویر بنایا۔ پھر شیطان نے دل میں ڈالا ان کا اسٹیچو بناؤ، بت بناؤ۔ پھر ان لوگوں نے بت بنایا اور بت بنا کر کے باضابطہ باقاعدہ کیا کیا؟ اس کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی۔ تو روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے رسول اللہ رب العالمین نے شرک سے ڈرانے کے لیے جن کو بھیجا وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ بہرحال توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت، اس میں لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں توحید کے اس قسم کی لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزاریں اور اس طرح کے شرک کے اڈے یہ کس قدر آباد ہیں، اور لوگ اس میں کس طرح سے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی مسجدیں کس طرح سے ویران ہوتی ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تیسری قسم توحید کی کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، نام ہیں، اور اس کے بہت سارے صفت ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہ اس کا اصلی نام ہے، ذاتی نام۔ رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح سے رحیم، الکریم، ہے نا، المعطی، دینے والا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اسماء بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے صفات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات قرآن مجید کے اندر جس طرح سے بیان ہوئے ہیں، ہم کو اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیے
جیسے اللہ تعالیٰ کو یہودیوں نے کہا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ان کے اوپر، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کنجوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لٹا رہا ہے اپنے خزانے کو، جس کو چاہ رہا ہے جیسا چاہ رہا ہے ویسا عطا کر رہا ہے۔ اب یہاں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ، پتہ یہ چلا ہاتھ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بولیے، ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے۔ عربی زبان میں ید کہتے ہیں کس کو؟ ہاتھ کو، اور ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ اللہ کی قدرت مراد ہے، تب یہ کیا ہو جائے گا؟ بولیے، غلط ہو جائے گا بھائی۔ لیکن کوئی کہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ ہے؟ کیا ہمارے طرح ہاتھ ہے؟ آپ کی طرح ہاتھ ہے؟ نہیں، اللہ کو ہاتھ ہے یہ معلوم ہے، کیسا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ یہ توحید اسماء اور صفات ہے۔ کیا توحید اسماء اور صفات کا اقرار مشرکین مکہ کرتے تھے؟ تو ہاں کرتے تھے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، یہ سب مانتے تھے، صرف ایک نام میں رحمان میں اختلاف کرتے تھے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، قرآن کی آیت ہے کہ رحمان کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب لوگ نہیں، کچھ لوگ، بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ رحمان کون ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے درمیان یہ پکارنا شروع کیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو مشرکوں نے کہا کہ آج تک تو کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے نام؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، اللہ کو چاہے اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو، جس نام سے تم اس کو پکارنا چاہو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت سارے بہتر نام ہیں، اس کے بہت سارے بہتر نام ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی اللہ رب العالمین کے اس توحید اسماء اور صفات کا انکار نہیں کرتے تھے، سوائے رحمان کے۔ کہتے تھے کہ ایک رحمان جو یمامہ میں ہے اسی کو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کون رحمان ہے اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ بھی بغض میں، عناد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں ایسا کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بات تمہیدی طور پر توحید کے تینوں قسموں کے اوپر ہوئی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات۔ اب آئیے ہم لوگ اس کتاب میں داخل ہوتے ہیں اور اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا اور شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لکھتے تھے تو لکھنے کی ابتدا کس سے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ جتنے خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر یا خط لکھا ہے ملوک کو، بادشاہوں کو، تو اس سب کے شروع میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الی فلاں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں بادشاہ کو لکھا گیا یہ خط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خط لکھے اس کی ابتدا کس سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور جتنی تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جتنا وعظ کیا، نصیحت کیا، وہ سب کی ابتدا کس سے کی؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، جو خطبہ مسنونہ ہے اس سے کیا۔ تو آدمی اگر بولنا چاہے تو اس میں سنت کیا ہے؟ ان الحمد للہ، الحمد للہ سے شروع کرے، اور اگر لکھنا چاہے تو اس میں سنت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنے کی ابتدا کرے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپناتے ہوئے کتاب کی جو ابتدا کی وہ کس سے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس کے بعد اس کتاب میں سب سے پہلی آیت کا جو تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اچھا، اس سے قبل کہ ہم اس علمی درس میں آپ کو لے کر چلیں، کتاب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو ہم پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سارے لوگ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں تو ہاں بولیے، نہیں سمجھ رہے ہیں تو نہیں بولیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آسان ہے بات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی توحید کی 3 قسم، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات۔ مشرکین مکہ ربوبیت کو بھی مانتے تھے، اسماء و صفات کو بھی مانتے تھے، الوہیت میں اختلاف تھا۔ اتنی ہی بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، تینوں کی تعریف آئی ہے۔ مصنف نے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیا، کیوں کیا ہم نے بتا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ لکھتے تھے تو بسم اللہ سے لکھتے تھے، جب آپ بولتے تھے تو الحمدللہ سے ابتدا کیا کرتے تھے۔ اب مصنف نے سب سے پہلی آیت جو اس کے اندر لکھی وہ کیا لکھی؟ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ سے سوال ہے، اس آیت میں فرشتوں کا ذکر اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرشتے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے ہیں؟ پھر اللہ نے فرشتوں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو کیا ہوا؟ نور سے پیدا کیے گئے تو جنات بھی تو آگ سے پیدا کیے گئے، لیکن ان کا ذکر کیا۔ یہی جواب صحیح ہے۔ خواہشات نفسانی جو دی گئی ہے وہ انسان اور جنات کو دی گئی ہے، فرشتے کو نہیں دی گئی۔ فرشتوں میں بعض فرشتے ایسے ہیں جو شروع سے لے کر کے قیامت تک سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جب سر اٹھائیں گے تو کہیں گے یا رب ما عبدناک حق عبادتہ، اے اللہ رب العالمین ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ یہ فرشتے ہیں، ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس چیز کا حکم دے دیا بس وہی کرتے ہیں، اور اس کے مخالف وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم ان کو دیا وہی کرتے ہیں، اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق، اور کتنی ہے اس کی تعداد اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا۔ ثقلین، 2 بھاری بھرکم مخلوق، ایک ہم لوگ اور دوسرے جنات، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کیوں؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، اب ایک اور سوال کر کے بات کو ختم کریں گے۔ جب انسان کو اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو سارے انسان اور سارے جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا؟ بولیے، نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا اور انسان و جنات کچھ اور کر رہے ہیں۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ ہم یہ لوگ میری عبادت کریں، لیکن انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مخالف بھی انسان کر سکتا ہے کیا؟ پھر کیسے ہو رہا ہے؟
اس سوال کو یاد رکھیے گا، کل کے درس میں آئیے، یہیں سے انشاءاللہ اس کی ابتدا ہم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔